لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ. مولانا محمد شبلی صاحب اور معزز حضرات، میرے لیے یہ بات سعادت کی اور خوشی کی ہے کہ اس وقت میں آپ کے یہاں مصلی میں حاضر ہوں اور مقصد دین کی کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وقت بھی اتنا محدود اور مختصر ہے کہ اس میں کوشش کروں گا کہ جو بہت ضروری باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آپ جس ملک میں ہیں اور جس دنیا میں ہیں، یہ دنیا آئی ڈی کی دنیا ہے. اگر آپ کی شناخت نہیں ہے تو دنیا کا کوئی ملک آپ کو عزت کے ساتھ رہنے نہیں دے گا. آپ کے پاس شناخت ہونی چاہیے. آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. اس کے بغیر آج کہیں بھی چلے جائیے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شناخت انسان کے لیے ضروری ہے. جس شخص کی شناخت نہ ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیچارہ معذور ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. تو آپ پوچھیں کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے، وہ کہے جی پتہ نہیں. آپ پوچھیں کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، وہ کہے جی پتہ نہیں. وہ پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ کہے جی پتہ نہیں.
یہ ساری دنیا میں ایسا آدمی مجرم ہوگا، اس کے اپنی شناخت کیوں نہیں ہے؟ اس کو اپنے باپ کا نام کیوں معلوم نہیں ہے؟ بس مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے اور وہ بڑی اچھی ہے. باتیں تو ساری بہت اچھی ہیں ان کی، بلکہ میں تو یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ لکھ کے گئے، آج اپنے بچوں سے پوچھئے کہ مولانا روم کو جانتے ہو تو شاید ہم میں سے کسی کا بچہ یہ نہیں کہے گا ہاں جانتے. لیکن آج آپ امریکن سے، کسی گورے سے، اس کے بچے سے پوچھئے مولانا روم کو جانتے ہو، وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں. آپ امریکن جو بک شاپس ہیں اور اسٹور ہیں بڑے بڑے ہیں، آپ ان میں جائیے کتاب خریدنے کے لیے تو آپ کو ایک شیلف ملے گا باقاعدہ رومی کے نام سے. اور 14 سال سے تو میں آتا ہوں امریکہ میں، ہر سال جو اعداد و شمار شائع ہوتے ہیں، مولانا روم کی مثنوی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب امریکہ کے اندر. کون پڑھتا ہے اس کو؟ میں اور آپ تو پڑھتے. اس کا مطلب یہ ہے مولانا روم جو کچھ لکھ کے گئے، بدنصیبی یہ کہ ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، لیکن آج دوسری اقوام مولانا روم کی مثنوی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مولانا روم میں بڑی اچھی ان کی مثنوی ہے، اور تاریخ اسلام کی ایک عجیب و غریب شخصیت گزری ہے. وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے دل تو چاہتا ہے کہ میں مولانا روم کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں، لیکن اتنی گنجائش نہیں ہے. ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے شاعر تھے، پاکستان کے نہیں تھے. شاعر پہلے تھے، شہرت پہلے سے تھی. جب پاکستان بنا تو وہ علاقہ کے جس میں وہ پیدا ہوئے تھے وہ اتفاق سے پاکستان میں آ گیا، تو یہ سمجھا جانے لگا کہ جی یہ پاکستانی ہے. لیکن علامہ اقبال کی شہرت جو ہے وہ بہت پہلے تھے، اور وہ ایک خاص خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، اور مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو یہ پاکستان سے پہلے کی بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بات کرنا بھی میری ذمہ داری تو ہے، میرا حق تو ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی باتیں تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، اپنے ٹی وی چینل پہ بھی دیکھتے ہیں اور اخباروں میں پڑھتے ہیں. میں دین کی باتیں بتانا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے مولانا روم کو اپنا شیخ اور اپنا پیر بنایا ہے، جبکہ تقریباً 850-900 سال کا بیچ میں فرق ہے. وہ بہت پہلے گزرے ہیں.
یہ اب گزرے ہیں. تو اپنا شیخ ان کو کہتے ہیں کہ مولانا روم میرے شیخ. تو عجیب و غریب انہوں نے کمال کیا ہے. اور یہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مرید ہندی، اور مولانا روم کو کہتے ہیں پیر رومی. پیر رومی سے ان مرید ہندی نے کچھ سوالات کیے، اور وہ سوال جو کیے ہیں انہوں نے، اب مولانا روم تو موجود ہیں نہیں، وہ جواب کہاں سے دیں گے؟ لیکن علامہ اقبال بھی سوال کر رہے ہیں اپنے شیخ سے اور اپنے پیر سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ شاید علامہ اقبال بھی کبھی امریکہ ہو کے گئے ہوں گے، ان کو ہوا لگ گئی ہوگی جو وہ بھی اپنے پیر سے سوالات کر رہے ہیں. اس لیے کہ سوالات کی بیماری امریکہ میں بہت سی لا علاج بیماریاں ہیں. ایک بیماری یہ بھی ہے، جس کو دیکھو بس وہ کیوں جی ملک آزاد ہے، کیا سوال کا ہے. ٹھیک ہے، اچھی آزادی ہے. تو آپ کو اگر سوال کی آزادی ہے تو مجھے بھی اس بات کے انکار کا حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ کے سوال کا میں جواب نہیں دیتا. تو آپ کو شکایت کیوں؟ لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے. مگر حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی کہا کہ آپ سوالات کریں، لیکن سوال ڈھنگ کا ہو، سوال ضرورت کا ہو، سوال بامقصد ہو. اور میں کہا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کچھ ایسی بات ہے، میں تو مریض نہیں ہوں اس بیماری کا، لیکن میں دیکھتا ہوں دنیا میں گھومتا ہوں تو میں اکثر یہی دیکھتا ہوں کہ عالم کو دیکھ کے شاید کچھ لوگوں کی زبان میں خارش پیدا ہوتی ہے. کچھ ہو نہ ہو دماغ میں، بھائی مولوی صاحب آئے ان سے کوئی یار پوچھو تو صحیح. کچھ لوگ کہتے ہیں نوجوان سوار ہوئے ٹرین کے اندر، دیکھا کہ ڈبے میں مولانا بیٹھے، ارے مولانا صاحب بیٹھے ہیں یار، بڑا اچھا لمبا سفر ہے، بہت آرام سے گزرے گا. اس کا مطلب یہ مولانا سفر گزارنے کا ٹول ہے. آپ ان سے سوالات کرتے جائیں، وہ آپ کو جواب دے کے آپ کی منزل تک پہنچا دیں گے، اتر جائیں گے. ایک مولوی صاحب سے سوال کیا کسی نے، نوجوان نے، مولانا ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا کہ مولانا کیا یہ کتا پالنا اسلام میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام میں کتا پالنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. کہا اچھا؟ کہا کہ ہاں حدیث میں ممانعت آئی ہے کتا پالنے کی، جو کتا پالے گا تو گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اوہ کہنے لگے مولانا یہ تو آپ نے بڑی مہربانی کی، یہ تو آپ نے مجھے بہت اچھی بات بتا دی. میں تو اب ٹرین سے اتر کے جیسے ہی گھر جاؤں گا میں تو جاتے کتا پالوں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ نے کہا ہے کہ گھر میں فرشتے نہیں آتے جہاں کتا ہوتا ہے، تو فرشتے نہیں آئیں گے تو ملک الموت بھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے بھی بہت ہیں. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ
مومن کے لیے موت جو ہے یہ تحفہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. مومن کے لیے موت ایک پل ہے کہ ایک عاشق کو اپنے محبوب سے ملانے کے لیے یہ پل استعمال ہوتا ہے. ایک مومن اللہ سے ملاقات کی توقع اور خواہش رکھتا ہے, بیچ میں یہ دریا ہے. اگر یہ موت کا پل اگر بیچ میں نہ آئے تو کیسے اپنے حبیب سے ملاقات کرے؟ الدنیا جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. آپ لوگ میرے خیال میں کراچی کے بھی دوست نظر آ رہے ہیں مجھے ہیں یہاں پر. کراچی میں ایک دکان ہے مٹھائی کی بڑی مشہور, فریسکو نام ہے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے, یہ اس کے مالک جو تھے ان کا نام تھا کامل صاحب. فرید بھی اور فرید ان کے چھوٹے بھائی ہیں کامل صاحب کے. کامل ہیں اور ایک حافظ سعید تھے اور فرید ہے, یہ سب بھائی تھے. وہ کامل صاحب موت سے بہت ڈرتے تھے. وہ تو کہتے تھے بھائی میرے سامنے موت کا ذکر بھی نہ کرو. ابا کی ہماری محفل میں وہ بیٹھتے تھے آ کے, تو ابا ہمارے کبھی کبھی اپنا کام کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو تفریح لینے کے لیے کامل صاحب سے کچھ بات چیت کرتے تھے, تو بہت ڈرتے تھے موت سے. ایک دن کہنے لگے میرے والد صاحب کامل صاحب سے, کہنے لگے کامل صاحب بات جو ہے یہ ہے کہ بھائی ہم تو آپ کو پتا ہے دیوبندی مسلک کے لوگ ہیں, ہم تو یہ گنبد اور روزے وغیرہ بناتے نہیں ہیں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اگر آپ کا انتقال مجھ سے پہلے ہو جائے. کیا کہتے ہو, خیر کی بات دکھا. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اگر دنیا سے پہلے چلے جائیں تو آپ کی قبر پہ ایک گنبد بناؤ. وہ کہتے تھے کہ مولانا ایسی بات نہ کیا کرو, میرا دل ہلتا ہے. تو ہمارے ابا کہتے تھے آپ عجیب آدمی ہیں, موت سے ڈرتے. حدیث میں تو آتا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو, اکثر ذکر حاتم اللذات, کثرت سے یاد کرو. یہ کامل صاحب جو تھے پڑھے لکھے آدمی تو نہیں تھے لیکن ذہین آدمی تھے بہت. تو فوراً جواب دیا ہمارے ابا کو. انہوں نے کہنے لگے مولانا حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ موت کو یاد کرو, لیکن یہ کہاں آتا ہے کہ آپ میری موت یاد کریں. بھائی آپ کو یاد کرنا ہے تو اپنی اپنی کرو, آپ تو میری موت یاد کرتے ہیں. موت سے ڈرتے ہیں, جبکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر حقیقت شاید اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں, لیکن موت میں کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے. عرض کر رہا تھا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اقبال نے سوالات قائم کیے اور جواب اس کا مثنوی سے اقبال نے خود تلاش کر کے دیا ہے. یہ سوال یہ جواب,
انہوں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے، دنیا میں لوگ مرتے ہیں اور ہر آدمی جو مرتا ہے اس کے مرنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. کوئی ٹی بی سے مر گیا، کوئی کینسر سے مر گیا، کوئی بخار سے مر گیا، کوئی حادثے سے مر گیا، کوئی ہیپیٹائٹس سے مر گیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ مرتے ہیں، ایک آدمی مرتا ہے، اس کے تو مرنے کا سبب موجود ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا میں قومیں بھی مرتی ہیں، امتیں بھی مرتی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ افراد کے اور الگ الگ لوگوں کے موت کا سبب تو موجود ہے، امتوں کے اور قوموں کے مرنے کا سبب کیا ہے؟ یہ بتائیے. امتیں اور قوم وہ کس بیماری میں مرتے ہیں؟ علامہ اقبال مرید ہندی اپنے آپ کو کہتے ہیں، سوال کیا ہے، فرمایا زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، امتیں مرتی ہیں کس آزار سے. امتیں کیوں مرتی ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور جواب یہ دیا ہے، افراد کے موت کے اور مرنے کے اسباب تو مختلف ہیں، لیکن آج تک دنیا میں جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کی ہلاکت کا سبب ایک، قومیں اور امتیں صرف ایک مرض میں اگر مبتلا ہو جائیں تو مر جائیں. مولانا جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ ہر ہلاک کے امتیں پیشی کے بعد، آج تک دنیا میں جتنی قومیں بھی ہلاک ہوئی، ہر ہلاک کے امتیں پیشی کے بعد، زاکے بر جندل گما بردند عود. عود ایک لکڑی ہے، اور جن لوگوں کو سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ لکڑی جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے. آپ خریدیں تو آپ شاید آپ کی جیب میں اتنی سکت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی کہ آپ وہ لکڑی خرید سکیں یا اس کا جو اصلی عطر ہے وہ لے سکیں. بہت قیمتی ہے. ایک ہے عود اور ایک ہے ٹھیکری. ٹھیکری کیا ہے؟ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں تو رواج ہے، اب تو یہ اب آ گیا، فریج آ گیا اور ڈیپ فریزر آ گیا اور یہ وہ، لیکن ایک زمانہ تھا رات کو پانی بھر دیا کرتے تھے مٹکوں میں، گھڑے میں، اور صبح کو پھر دن بھر وہ پانی جو ہے پیتے تھے کہ بھائی یہ ٹھنڈا پانی جو ہے مٹکے کا، سراہی کا پانی. تو یہ مٹی سے بنائی جاتی تھی، مٹی سے پکا کے، مٹی کو پکاتے تھے. اگر حیدرآباد کے یہاں پر کوئی صاحب موجود ہوں گے، ہمارے حیدرآباد سندھ، تو حیدرآباد میں ایک صنعت ہے اور وہ بھی ایک خاص قسم کی مٹی ہے، اس کی چوڑیاں بنتی ہیں اور اس کو پکا کے وہ بالکل پھر ایسی ہو جاتی ہے جیسے کانچ کی چوڑی. کاٹیج انڈسٹری ہے، گھروں کے اندر بنتی ہے، بچے اور عورتیں بناتے ہیں.
بھٹی کے اندر اس کو پکا کے اور وہ چوڑی تیار ہے. پھر 8-10 دن میں 15 دن میں وہ جب تیار ہو جاتا ہے تو وہ ٹوکرے پہ رکھ کے اپنا وہ بیچارہ شہر جاتا ہے, حیدرآباد جا کے وہاں بیچ کے آ جاتا ہے. وہ ایک شخص جو تھا وہ ٹوکرا لے کے چوڑیوں کا اپنے سر کے اوپر رکھ کے حیدرآباد پہنچا تو آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پولیس والے ایکشن میں پہلے آتے ہیں, بات بعد میں کرتے ہیں. اس کے ہاتھ میں لٹ تھا بہت بڑا, زور سے ایک لٹ اس کے اوپر مار کے اس کے ٹوکرے کے اوپر پولیس والا پوچھتا ہے اس میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ایک اور مار دے کچھ بھی نہیں ہے. ارے ظالم تو نے تو پہلے ہی میرا اتنا نازک سرمایا تھا, تو نے تو لٹ پہلے ہی مار دی. جو شخص عود کی لکڑی میں اور مٹی کی ٹھیکری میں فرق نہ کرے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عود کی لکڑی اور مٹی کی ٹھیکری میں اگر کسی قوم کا امتیاز ختم ہو جائے, حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے, اچھے برے کی پہچان ختم ہو جائے, گدھے گھوڑے سب برابر ہو جائے, یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو روئے زمین پہ باقی نہیں رکھتے, ہلاکت اس کا مقدر ہے. آپ سمجھیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں میرٹ, بس مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے جس قوم سے میرٹ ختم ہو جاتا ہے وہ قوم پھر زمین پہ زندہ نہیں. اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر میرے ماننے والے مجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے تو انہیں میں ایکسپٹ کر دوں گا. استثناء حاصل ہے, امیونٹی حاصل ہے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں پریزیڈنٹ کو تو ہے, لیکن کوئی کہے کہ پوری امت کو امیونٹی حاصل ہے, نہیں, کوئی امیونٹی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنفشے اور گاؤ زباں کی خاصیت رکھی ہے, سنکھیا کی زہر کی خاصیت رکھی ہے. آپ مسلمان ہیں, زہر کھائیں گے تو مریں گے, اور بنفشہ اور گاؤ زباں استعمال کریں گے تو اس سے صحت حاصل ہوگی. اس میں کافر اور غیر کافر کا کوئی امتیاز نہیں, یہ سب کے لیے. مولانا فرماتے ہیں کہ اور ویسے بھی بعض چیزیں بڑی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناکام ریاست کیا ہے. تو خیر میں شروع میں تو یہاں آیا, میں نے کہا بھائی یہاں کی خاص بات تو بتاؤ ذرا, امریکہ کی کیا ہے. تو پھر یہاں تو پہلے تو میں یہ آپ کے کیلیفورنیا میں آ کے ذرا میری کوئی رائے تبدیل ہو گئی ہے, ورنہ میں تو سچی بات یہ, میں شروع میں آیا نیو یارک میں اور شکاگو میں, اور برف پڑی ہوئی, دروازے بند, ہر چیز بند, ٹریفک بند. یا اللہ کہاں پھنس گیا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیسے زندگی گزرے گی. میں نے کہا جی کیسے گزرے گی, گزر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کیسے گزرے گی, گزرتی ہے ہماری. میں نے کہا بھائی نہیں, میرے بس کا نہیں ہے, میں تو یہاں نہیں آ سکتا. اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ اس موسم میں آئندہ نہ آئیں, آپ ذرا اس میں آئیے گا, کیا کہتے ہیں اس کو, سمر میں. سمر, ہاں, ایک سمر ہوتا ہے, ایک اور کیا ہوتا ہے, ونٹر ہوتا ہے, جس میں برف بہت ہوتی ہے.
کہہ رہے ہیں سمر میں آئیے گا. میں نے کہا اچھا صاحب وہ بھی دیکھ لیں گے. میں سمر میں آیا. ہارٹ کا بھی مریض ہوں, شوگر کا بھی مریض ہوں, اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے امراض عطا فرما رکھے ہیں. سب لیے پھرتا ہوں ادھر ادھر, اور لوگوں سے خطاب بھی کرتا ہوں, باتیں بھی کرتا ہوں. جتنی ہمت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق کام کرتا رہتا ہوں. صبر میں بھی آ گیا. میں نے کہا بھائی میں تمہارے یہاں کے صبر سے بھی کان پکڑتا ہوں. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا بھائی بات جو ہے یہ ہے, تمہارے یہاں ونٹر میں آ کے دیکھا تو میری جان کو خطرہ تھا, اس لیے کہ اتنے امراض اور ایسی تکلیفیں کہ سردی میں برداشت نہیں کر سکتا. تو ونٹر میں آیا تو میری جان کو خطرہ. تمہارے مشورے پر اب سمر میں آیا تو ایمان کو خطرہ. تو میں نے کہا بھائی یہاں تو یا جان کا خطرہ بول لو یا ایمان کا خطرہ بول لو. تو بھائی ہمارے بس کا تو ہے نہیں, نہ ہم جان کا خطرہ لے سکتے نہ ایمان کا خطرہ لے سکتے. وہ تمام ایسی اٹریکشن جو آپ کو نظر آئے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی ہو. ہندوستان کے اندر ایک ریاست تھی, اس کا نام تھا انیاؤ نگر. انیاؤ نگر. ایک گرو ایک چیلا جو تھے وہ پیدل اپنے یاترا کے لیے نکلے, ادھر ادھر ہوتے ہواتے چلتے چلاتے انیاؤ نگر پہنچے. انیاؤ نگر میں جو رکے تو وہ دکان پہ گئے کوئی چیز لینے کے لیے. اس نے کہا بھائی ہمیں دودھ چاہیے, کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا بھاؤ. تم نئے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی اب تو نہیں. کہہ رہے خبردار انیاؤ نگر میں کسی چیز کا بھاؤ مت پوچھنا. اچھا کیوں؟ کہنے لگے یہاں ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ ہے. آپ 2 آنے دے دیجئے, 1 کلو دودھ لے لیجئے, 1 کلو دہی لے لیجئے, مکھن لے لیجئے, سبزی لے لیجئے, گوشت لے لیجئے, ہر چیز ایک ہی ریٹ. وہ چیلے نے کہا گرو سے اپنے کہ گرو یہ تو ہم اتنی دنیا گھومتے پھر رہے ہیں, پر یہاں کا تو آپ کسی طرح ہو, میں تو کہتا ہوں یہاں کا امیگریشن لے لو. اس نے کہا بھائی کیوں؟ اس نے کہا کے ساتھ مکھن دیکھیے آپ کوڑی کے مول, گھی کوڑی کے مول, گوشت کوڑی کے مول. گرو نے کہا کہ دیکھ بھائی جہاں ہر چیز گدھا گھوڑا سب برابر ہو وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ارے کہا گرو آپ تو جب کوئی میرے فائدے کی کوئی چیز آتی ہے کچھ نہ کچھ آپ کیڑے نکال دیتے ہیں, کچھ دن تو رہ لو. اس نے کہا بھائی دیکھ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہاں ٹھہرنے کا ارادہ مت کیجو, یہ خطرناک جگہ ہے. باقی تو اگر دودھ دہی اور گھی کھانا چاہتا ہے, مکھن کھانا چاہتا ہے کچھ دن کے لیے, چل کھا پی لے. رک گئے. اب جو صبح بھی مکھن, شام بھی مکھن, وہ گوشت بھی اور ہر چیز اعلیٰ نعمتیں جو ہے کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اور دنیا میں کیوں یہ پرائس ہے نہیں. ابھی میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ لوگ یہاں بھی رہ کے مطمئن نہیں ہیں, اب بھی سوچتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح بارڈر کراس کر کے میکسیکو جا کے سستی چیزیں لے کے آ جائیں. میں نے کہا بھائی بس اللہ ہی پھر ان کی اس نیت کو بدلے گا, باقی انسان تو بدل نہیں سکتا. اس نے کہا دیکھو رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ. میں نے کہا جی دیکھیں گے جب کوئی مصیبت آئے گی. اب یہ جناب خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اپنی جان بنا رہا ہے یہ چیلا جو ہے. اور اس کے بعد ایک دن یہ ہوا پولیس والا آیا,
اس نے پکڑا اس کو، چیلے کو پکڑا، گرو کو بھی، لیکن کھا پی کے تو چیلا ذرا بہت موٹا ہو رہا تھا، اس کو پکڑا تو اس نے کہا بھائی کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے کچھ وہ ہوا یا نہیں ہوا، چلو تھانے میں چلو۔ چنانچہ وہ پکڑ کے لے گئے۔ وہ گرو کہنے لگا کہ دیکھو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ آفت ایسی نازل ہوگی کہ جس کو تم سمجھ بھی نہیں سکو گے۔ اس نے کہا پولیس والوں سے بھائی بتا تو دے ہوا کیا ہے، اس کو پکڑ کے کیوں لے جا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں یہ انیاؤ نگر ہے، یہاں یہ پوچھنا بھی منع ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب پکڑے گئے تو پکڑے گئے بس۔ خیر اس نے کہا بھائی اللہ کا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بتا تو ہوا کیا، کیوں پکڑ لیا؟ کہنے لگے جی بات جو ہے یہ ہے، اس انیاؤ نگر میں ایک مکان بن رہا تھا، دیوار گر گئی، دیوار گری تو اس کے نیچے ایک بچہ دب کے مر گیا۔ بچہ جو دب کے مرا تو اریسٹ ہوا مالک مکان کہ بھائی تمہاری دیوار گری، بچہ مارا، تم ذمہ دار۔ وہ عدالت میں پیش ہوا، اس نے کہا جی میرا کیا قصور ہے، میں مالک تو ہوں لیکن میں بنا تھوڑی رہا تھا دیوار، تو دیوار تو یہ مستری بنا رہا تھا۔ وہ راجہ نے کہا انیاؤ نگر کے ہاں ٹھیک کہتا ہے، اس کو چھوڑو، مستری کو پکڑو، مستری کو پکڑو۔ مستری آیا، اس نے کہا جی تم بنا رہے تھے دیوار؟ اس نے کہا جی۔ اور یہ بچہ مر گیا، تم ذمہ دار ہو؟ اس نے کہا صاحب ذمہ دار تو میں بھی نہیں، بات جو ہے یہ کہ میں ٹھیک ہے بناتا تو ہوں لیکن یہ تو ایک دوسرے سے جو اینٹ لگتی ہے تو یہ تو مسالہ جو ہے اگر صحیح ہو تو ایک دوسرے یہ اینٹ پکڑتی ہے۔ بات جو ہے یہ مسالہ جو ہے پتلا تھا اور تو میں کیا کروں؟ اچھا مسالہ کیوں پتلا ہوا؟ کس نے پتلا کیا؟ اس نے کہا صاحب وہ مسالہ بنانے والے کو بلایا، اس نے کہا جی میرا بھی قصور نہیں ہے، یہ تو وہ جو پانی ڈالنے والا ماشکی ہے اس نے زیادہ پانی ڈال دیا تھا، یہ اس کی وجہ سے پتلا ہوا، چلو اس کو بھی بلایا۔ اس نے کہا جی بات جو ہے یہ ہے میں بھی ذمہ دار نہیں ہوں، اصل میں جب پانی ڈال رہا تھا تو یہاں سے ایک عورت گزر رہی تھی اور بڑے زیورات چھن چھن کرتے ہوئے وہ جا رہی تھی، میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا اور میں نے نگاہ اٹھا کے جب ان زیورات پہ نگاہ کی پانی زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں کون قصوروار؟ اس نے کہا سونار قصوروار، سونار کو بلایا، سونار وہ بیچارہ ہر وقت 99 کے پھیر میں رہتا ہے، 2 اور 2 4۔ اس سے جب کہا کہ میاں تم نے ایسے زیور بنائے اس سے پانی زیادہ پڑ گیا، وہ بیچارہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکا۔ اس نے کہا ہاں جی کیا کروں؟ راجہ نے کہا اس کو پھانسی دو، پھانسی دے دو، پھانسی سنا دی گئی راجہ کی موجودگی میں۔ اب پھانسی کا پھندا جو ہے وہ جب اس کے ڈالا جانے لگا، یہ جو ہے دولت مند لوگوں کو کھانا پینا تو نصیب ہوتا نہیں ہے، یہ صرف جمع کرنا جانتے ہیں، کھاتے پیتے کوئی اور ہے۔ وہ اتنا کمزور اور بیچارہ مزمحل تھا، وہ پھانسی کا پھندا جو ڈالا تو وہ تو اس کا جو اس کا پھندا تھا وہ تو بہت بڑا اس کے گلے میں آ رہا ہے۔ راجہ نے پوچھا کیا ہوا، پھانسی کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو پھندا اس کے بہت بڑا ہے۔ تو راجہ نے کیا حکم دیا، اچھا اگر یہ اس کے بڑا ہے تو جس کا فٹ آ جائے اس کو لے جائے۔ اب پولیس والے تلاش میں نکلے کہ کس کے پھندا فٹ رہا ہے، تو دیکھا کھا پی کے مکھن، انہوں نے جان بنا رکھی تھی،
उसने कहा भाई आओ, उसने कहा भाई कहाँ, उसने कहा छोड़ो ये बात तो चलो। उसने कहा कुछ तो बताओ। गुरु कहता है देखो मैं कह रहा था कि फंसोगे, ये जगह रहने के लिए है, भागो यहाँ से। उसने कहा गुरु वो तो जो कुछ हो गया तो हो गया, अब तो कुछ जान बचाओ हमारी। उसने कहा अच्छा जाओ, चलो जाओ पुलिस वालों के साथ, अब मैं जो कुछ करूँ अब उस पर करना, अब जाओ तो। अब इसको जब फंदे पर उसके डालने के लिए तख्ते पर खड़ा किया गया, ये गुरु जो है उठ के आया और उसने कहा कि ये फांसी नहीं होगी। क्यों? ये फांसी इसको नहीं लगेगी चेले को, ये मुझे लगाओ। क्यों भाई? उसने कहा मैं कह रहा हूं। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि ये घड़ी जो है मेरे हिसाब में ये बड़ी शुभ घड़ी है, जो इस घड़ी के अंदर यहां से दुनिया से गया वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। लिहाजा सारी जिंदगी गुजारी, गुनाह किया, सब कुछ किया, अब ये घड़ी जो है ऐसी घड़ी, शुभ घड़ी आ गई है, तो लिहाजा फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अब इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, वो कह रहा है मैं चढ़ूंगा, वो कह रहा है मैं चढ़ूंगा। दूर से राजा देख रहा है, उसने कहा कि भाई क्या हो रहा है, फांसी क्यों नहीं होती है? उसने कहा जी कुछ और पता नहीं क्या झगड़ा कर रहे हैं। वो राजा को बताया कि जी झगड़ा ये हो रहा है कि शुभ घड़ी है, और वो कहता है गुरु मैं जाऊंगा। राजा ने सोचा कि मेरी भी अब उम्र जो है आखिरी, सारी उम्र गुनाह में गुजारी, ये तो आज भगवान का कृपा हो गई कि पता चल गया कि ये शुभ घड़ी कौन सी है। तो लिहाजा राजा ने हुक्म दिया कि न ये जाएगा फांसी पे, नहीं ये जाएगा, हम खुद अब फांसी पे जाएंगे। और वो गए। यह है उन्नाव नगर। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जहां गधे घोड़े सब बराबर हो, जहां हक और बातिल बराबर हो, जहां अच्छे बुरे बराबर हो, वो रियासत उन्नाव नगर है, और वो रियासत रहने के काबिल नहीं है। जिस रियासत में मेरिट ना हो। और मैं कहा करता हूं कि आप इस मुल्क में हैं, आप देखते हैं कि इस मुल्क में कितनी खुशहाली है और कितनी यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट नजर आते हैं जब आप गिरने के लिए बैठे। ये काहे की वजह से है? ये सिर्फ इस वजह से है, इस कौम ने और कुछ किया या नहीं किया, लेकिन इसने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए इसने एक मेरिट कायम किया, और उस मेरिट पे कोई कंप्रोमाइज किसी से नहीं है। आप अगर इस मुल्क की जरूरत है, आप काले हो गोरे, आप लंगड़े हो या अंधे, वो नहीं पूछेगा आपसे कि जी आपको। मैं जानता हूं मेडिकल की एक बच्ची, उसके दाखिले के लिए मैं खुद गया एक डॉक्टर साहब के पास, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे कराची में। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपसे ताल्लुक है? कह लगे हाँ ठीक है, इसको इंटरव्यू के लिए भेजिए सर। वो बुर्का उड़ के गई इंटरव्यू के लिए, तमाम नंबर कामयाब, उसके आला दर्जे के। इंटरव्यू करने वालों ने ये पूछा कि ये तो आप बुर्का उड़ के आई हैं, तो जब डॉक्टर बन जाएगी तो क्या डॉक्टरी बुर्का उड़ के करेगी? उसने कहा कि जहां तक हो सका डॉक्टर साहब मैं बुर्के की पाबंदी करूंगी। उस बच्ची को इस वजह से रिजेक्ट किया गया कि ये बुर्का ओढ़ के जो है डॉक्टर नहीं बन सकती है। और कहां? फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, पाकिस्तान में, कराची में। मालूम ये हुआ दरअसल यहां पर ये नहीं देखते कि आपने बुर्का ओढ़ा है या नहीं, यहां ये नहीं देखते कि आपका रंग काला है या पीला है, जो आप कर, लेकिन हाँ आप इनके मेरिट पे पूरे उतरते हो।
ان کی اہلیت پہ پورے اترتے ہوں تو پھر اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیر رومی ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اب اتنا شاید وقت نہ ہو کہ میں تفصیل بیان کر سکوں، آج دوپہر بھی ایک جگہ بیان تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس بیان کا کچھ حصہ شام کو بیان کروں گا، لیکن وہاں کے سامعین کوئی اور تھے، یہاں کچھ اور سامعین ہیں، تو میں اگر اس کی تکمیل میں بیان کرنے میں لگ جاؤں تو آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا مولوی صاحب کائیں کی تکمیل کر رہے ہیں، اس لیے میں لیکن ہاں ایک بات بتا دوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اور یہ میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز یہاں پر آئی ڈی کے بغیر معتبر نہیں ہے، آئی ڈی چاہیے، عورت کی آئی ڈی، عورت کی آئی ڈی چاہے امریکہ ہو، اگر ہلری ہے تو کلنٹن ضرور لگائے گی، اس لیے کہ کلنٹن کے بغیر ہلری کی شناخت نہیں ہے، اور یہ تو امریکہ ہے۔